پھر میں نے زکوٰۃ کو فرض کی، مالداروں پہ زکوٰۃ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم۔ زکوٰۃ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو، فرشتوں سے کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو، اور خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں۔ اللہ کی طرف درود کی نسبت وہ رحمت ہے، اور فرشتوں کی طرف ہماری طرف درود کی نسبت دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ کو، پوری دنیا کے اہل ایمان کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پر درود پڑھو، اور خود بھی پڑھتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وصلی علیہم، اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں، جو تیری امت میں میرے نام پہ خرچ کریں گے ان پہ تو درود پڑھا۔ اگرچہ یہاں صلی دعا کے معنی میں ہے کہ تو ان کے لیے دعا کر، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو مال خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں، صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو صلات ہوگی، جو آپ کا درود ہوگا، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا، ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا، ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض، وہ بہت تھوڑی فرض کی، پہلی امتوں پر تھی 100 میں 10 روپے، اور ہماری ہے 100 پہ 2.5 روپے، اور اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے، پھر کہا اس میں سے 2.5 روپے دے دو، 2,500 دے دو، اگر استعمال ہو جائے تو کچھ سال سے ایک دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ختم ہو۔ اور 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا، 82 دفعہ، اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پہ خرچ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو ترغیب دیا کہ تم بھی جتنی وسعت ہو خرچ کیا کرو۔ میرے نبی نے ترغیب دی، سبق درہم 100,000 درہم، 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے سے بڑھ گیا۔ تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے بڑھ گیا؟ تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 روپے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے، جس کے پاس 2 روپے تھے اس نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دے دیا، اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے 1,00,000 دیا۔ جس نے 2 میں سے 1 دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا، جس نے 1,00,000 دیا اس نے اپنے مال کا کوئی 1000واں حصہ دیا۔ جب تولا جائے گا تو 1 روپے کا وزن 1,00,000 سے بڑھ جائے گا۔ اور اس کا ایک واقعہ بھی، حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، ساری زندگی موقع نہ بن سکے۔ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا، ان کی سواریاں، ان کا راشن کے لیے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دی، اور 300 دینار اوپر دیے۔ تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار پڑے تھے یوں، اور آپ ان دیناروں کو اٹھا کے یوں فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی۔ تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے۔ ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تو وہ سارا سمیٹ کے لے آئے۔ جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی، لہٰذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا، جو اس موقع کا سوال ہی نہیں۔ کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے، مدرسے میں چندہ دینے جائے، کہ جی مول صاحب یہ 1,00,000 روپیہ ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، آگے مولوی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں، تو کہے گا یہ بھی واپس کرو، میں تو تھوڑی نیت جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسی ٹھیکیدار ہو، مگر علی شاید ابھی پیچھے کتنے پین، یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ، یہ لیجیے رسی، بسم اللہ، پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں۔ تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے۔ لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفت، واہ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گیا گا، واہ میں گیا، سوال سے ہی وہ پتہ چل گا، واہ میری کلی اڑ گئی وکٹ۔ عمر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے، کہنے بعد جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا۔ کرام نے کہا ابا بکر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا؟
بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو انہوں نے کہا ترکت اللہ و رسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آئے۔ تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگلی سنو، اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا۔ تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فقر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے ہوں، ساری ہڈیوں میں درد ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو، جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے۔ تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو؟ تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی۔ میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملو تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر۔ تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا۔ اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر کسی کو مالدار، مالدار کا شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا، مالدار کا شکر دیکھے۔ اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں، جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور، کپڑے، گھر، گاڑیاں۔ یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے، بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں اسلم ڈرائیور آج میری بڑی اچھی قسمت، وہ ساڑی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی 1 لاکھ کی ہے، وہ تو مجھے 75,000 میں مل گئی، بڑی سستی مل گئی۔ خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی۔ تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا، وہ آ کر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا، تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں، اس کا علاج ہو جائے۔ تو صاحب کہتے ہیں اسلم تمہیں پتہ تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے، تو میرے پاس تو گنجائش نہیں، میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے میں اسے فون کر دیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے، چوریاں، قتل و غارت شروع ہوتی۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایک بہت بڑا عمل ہے، 2.5% تو فرض ہے، اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاں بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے، بخیل یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی۔ 2.5 روپے پہ 1 پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا، پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے، عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا۔ نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچاتا۔ آپ نے سامری کا نام تو سنا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کے بچے کی پوجا پہ لگا دیا، بچڑے کی۔ اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے پکڑے گئے، قتل کیے گئے۔ سامری بھی آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو، جبریل آ گیا، یا موسیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو سارے کفر کا سبب بنا اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، چھوڑ دو، اپنی موت آپ مر جائے۔ کافر کو سخاوت قتل سے بچا گئی، جب ایمان والا کوئی مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اونچے مرتبے لے کر جائے۔ تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق، اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن غریب کو بھی یاد کرو، زکوٰۃ کو فرض قرار دی۔ اور آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی، یہ تمہارے کراچی میں ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے اتنا وہ اپنے نوکروں پر ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، اور ان کے حقوق بھی مارتا ہے، چونکہ فریاد ہی نہیں کر سکتا۔ میرا پنجاب کا زمیندارہ ماحول سارا ایسا ہی۔ تو آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا، میں اس کا کیس لڑوں گا، اور جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا پھر اگلا کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہیں؟ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دو۔ پھر مزدور سے فرمایا، یعنی دونوں طرف کا خوبصورت، کیا دین خوبصورت ہے
کہ جو اپنے نوکر کی، جو اپنے مالک کی نوکری بھی پوری دیانتداری سے کرے اور اللہ کی بندگی بھی دیانتداری سے کرے تو اسے ہر کام پہ دگنا اجر ملے گا، دگنا۔ یعنی میں ایک نماز پڑھتا ہوں، میری 10 ہیں، اس کی 20 ہوں۔ میں ایک روزہ رکھتا ہوں، میرا ایک ہے، اس کے 2 ہوں۔ میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں، میرا ایک ہے، اس کے 2 ہوں۔ ایک طرف اپنے مالک کے ساتھ دیانتداری سے نوکری کر رہا ہے اور ایک طرف اپنے اللہ کے ساتھ دیانتداری سے بندگی کر رہا ہے، دگنا اجر ہو جائے۔ کئی دوست آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، یہ بڑی پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ امتحان دے رہی ہیں، ایگزامینیشن ہال میں آپ کے لیے کوئی ریفریشمنٹ تو نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو خود پھڈے میں ڈالا جاتا، اچھی خاصی آسان چیز کو الٹا سیدھا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم سب میں 7 ارب انسانوں کے ہم پیپر دے رہے ہیں، ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ آئیڈیل ہوم نہ بن سکتا ہے، نہ بنے گا، نہ بنانے والے نے اسے آئیڈیل ہوم بنایا ہے۔ یہ ہم دیوانے ہیں کہ چند سالہ زندگی میں اس کو آئیڈیل ہوم بنانا چاہتے ہیں۔ گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، اور اس پر زائد کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور دنیا کے ٹھیکروں پہ کون بک جاتا ہے، اپنی شخصیت کو کون بناتا ہے اور چیزوں پر کون بک جاتا ہے۔ یہ پیپر ہو رہا، اب وہ پیپر کیسے حل کرنا ہے یہ علم ہمارے پاس کوئی نہیں۔ اس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو کہ جو انہیں بتاؤ کہ پیپر حل کیسے کرنا۔ تو سب سے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آخری کتاب، آخری نبی، آخری رسول۔ آپ کا مشن بھی یہی تھا کہ زندگی کیسے گزار، پچھلی کتابوں سے آپ، چونکہ آپ وجہ کائنات ہیں۔ ابو ہریرہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو ابھی ربیع الاول گزرا ہے، گزر رہا ہے، تو 2-3-4 دن باقی ہیں۔ ہم کتنے جلسے ہوتے رہے اس میں، آپ یہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس تاریخ کو انتقال فرمایا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال جو عمر میں انتقال فرمایا۔ اپنے نبی کا جواب سن، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو کیا جواب ہے؟ 40 سال۔ کتابی جواب جو میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ اور یہ کیلکولیشن ہے محرم، صفر، ربیع الاول کے لحاظ سے، دسمبر، جنوری، فروری کے لحاظ سے نہیں، اس لحاظ سے عمر اور کم ہو۔ 40 سال 6 ماہ 10 دن، تو یہ تو کیلکولیٹر جواب تھا۔ تو آپ کہتے یہ جواب آپ نہ دیتے، آپ فرماتے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں نبی بنا، لیکن میرے نبی نے جواب کیا دیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی۔ تو اب تو وجہ کائنات ہیں۔ آدم علیہ السلام اور اما حوا کا اللہ نے نکاح فرمایا تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا۔ کہنے کی جی کیا ادا کرو؟ تو نکاح تو جنت میں ہو رہا ہے، جنت سونے چاندی سے بھری پڑی ہے۔ اللہ کہتا تھا اتنا زیور ڈال دو، اتنا سونا دے دو۔ میرے اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں میرے آخری نبی آئیں گے، ان پہ ایک درود پڑھ دے، بس یہی مہر۔ تو اس سے اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، پیدائش آدم نہیں، پیدائش آدم تو بہت تھوڑی عمر ہے، پیدائش کائنات کو 25-30 ارب سال ہو چکے۔ پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت۔ ایک حدیث اور جوڑ دوں ساتھ، میرے نبی نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسما، میرے اللہ نے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یہ آپ نے ایک ہی روایت میں، ایک حدیث میں آپ نے اپنے 10 نام بتائے۔ ویسے تو آپ کے صفات کے ساتھ آپ کے صفاتی نام بھی بے شمار۔ جب قرآن میں چلے جائیں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیرا، مدثر، مزمل، عزیز، رحیم، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سارے میرے نبی کے خوبصورت نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی پیش کیے، حدیث میں بھی ہمیں نظر۔ اس میں ایک نام ہے آخری، یاسین۔ کیا ہے بولیں؟ اب سنیں، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین تلاوت۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، صرف پہلی 3 آیات کی وجہ سے قرآن کا دل ہے، باقی مضامین تو وہی ہیں جو پورے قرآن میں ہیں، لیکن پہلے 2-3 جملے وہ ہیں جو پورے قرآن میں دہرائے نہیں گئے۔ یاسین، اب آپ
اپنے نبی کا نام ذہن میں رکھیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین، اور یہ تلاوت ہو رہی ہے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے. ہمارے بھاگ جاگے کہ ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دی. تو اس نے اپنے علم کامل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، صرف اس ایک لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور تم میں کون اپنے عمل کو بدصورت بناتا ہے. اس نقطے کا علم انسان کے پاس ہے، اس نقطے کا علم انسان کے پاس استعداد موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر برائی کی پہچان بھی ڈال دی، برائی کا راستہ بھی تیرے اندر ڈال دیا. اور بچوں کا قصور نہیں ہے، ماں باپ. پہلا قصور ماں باپ کا کہ ظالم، اگر اسکول میں کچھ نہیں پڑھا رہا ہے تم تو پڑھاؤ کہ میرا نبی کیسے انگلش بولے، انگلش بولے. کبھی زبان سے بھی کوئی قوم عروج کرتی. چین والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے، جاپان والوں نے کتنے انگلش سیکھی، کوریا والوں نے کتنے انگلش سیکھی ہے. نسل جانتی نہیں اللہ کا نبی کون ہے، تو ان کے سامنے زندگی کیسے آئے گی کہ زندگی گزارنے کیا ہے. ہمارے کالج یونیورسٹی نشے پہ بھرے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے. اور پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے انہیں نہ قرآن سکھایا، نہ نبی کی زندگی سکھائی، نہ انہیں آخرت بتائی. پڑھو 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 پڑھو. چھٹیاں تھیں تو میں نے 2 مہینے پورے اللہ کے فضل و کرم اپنے نبی کی پوری زندگی سنائی. آخری دن جب میں نے اللہ کے نبی کی وفات سنائی کہ ہمارے نبی فوت کہتے، اس سب میرے بڑے بھتیجے کی عمر کوئی 5 سال، تو اپنی ماں کی گود میں بیٹھا. واللہ وہ دھاڑیں مار کے رونے لگا اور ماں سے ایسے لپٹ گیا. ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو. میں نبی کو دیکھنا ہے، میں نے اپنے نبی کو دیکھی. قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہے توحید، لا الہ الا. اس کے بعد سب سے بڑا پیغام ہے محمد رسول اللہ. اس کی زندگی کوئی بات لو، چند دنوں کی بات، چند صبح ہیں، چند شام دیر گزر گئی ہیں، کچھ باقی تو سب جانوروں کی طرح انسان زندگی گزار رہا ہے. جانور مائنڈ لوگ ہیں، کھانا پینا، بیوی بچے، عیاشی بدماشی فحاشی. قابل رحم زندگی ہے، دکھ بھری دردناک زندگی ہے. اور مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم پاگل مغرب میں کہاں عزتیں تلاش کر رہے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے اور ان کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اوپر نیچے رسولوں کو بھیجا. چونکہ انسان اپنی عقل سے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ آج تک نہیں جان سکا. تو یہ پردے کے پیچھے جو نظام ہے، جو زندگی ہے، وہ اللہ انبیاء کو بتاتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، اور اس میں کامیاب کیسے ہونا ہے یہ طریقہ بھی بتاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لقد، یقیناً، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، اسی قوم سے ہے، اسی خاندان سے ہے، اور سب سے عالی خاندان سے ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں یتلو علیہم آیاتی، انہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اخلاق اچھے بناتے ہیں، ان کو پاکیزہ کرتے ہیں گناہوں سے، نافرمانیوں سے. اور کیا کرتے ہیں؟ تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، اور انہیں قرآن سکھاتے ہیں. اور چوتھا کام کیا کرتے ہیں؟ والحکمہ، اور انہیں حکمت پکاتے ہیں، اچھے اخلاق، اچھا طرز زندگی جو کسی کے لیے باعث سے تکلیف نہ ہو، باعث سے مصیبت نہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت پر
احسان تو پوری انسانیت پر ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب کہیے میرے محبوب کہ میں صرف اہل ایمان کا نبی نہیں ہوں، اب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے اللہ نے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے خاص طور پر اہل ایمان پر جو آپ پہ ایمان لائے۔ آپ کے علم کی مثال وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ اس سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس کی مثال ہے ریت کے ایک ذرے کی، اور اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، اور نہ کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ جو ہستی عرشوں پر جا کے اللہ سے ہم کلام ہو جائے، اللہ کی زیارت کر لے، تو ان کے علم کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں نہ ناپا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی، اس کی زبان سے جو بول نکلتا ہے وہ اللہ کا بول ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں گے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ اس نے خیال کیا عام لوگوں پر، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ تو غصے میں، یہ میں اپنی طور سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں فرمایا، غصے میں انسان اونچ نیچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ کیا میں اس وقت بھی آپ کی باتیں لکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہا الا الحق، آپ نے فرمایا ہر حال میں میری باتیں لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اور اس کو ایسے پکڑا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس وقت ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کا یقین چھوڑ دیا۔ تو میرے رب نے فرمایا لو استفتحونی کل باب جاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک، یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ حدیث قدسی نقل کی ہے کہ میرے محبوب آپ پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دیں کہ یہ جس دروازے سے بھی آئیں گے، آنے کی کوشش کریں گے نا میرے پاس، میں نے وہ دروازے بند کر دیے ہیں۔ جس راستے سے آنے کی کوشش کریں گے میں نے وہ راستے بند کر دیے ہیں۔ اب میں نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے اور میں نے ایک راستہ کھلا رکھا ہے، وہ ہے آپ کے پیچھے چل کے آ جائیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہیں اللہ کو پانا ہے تو پھر میری اتباع کرو، میری شبیہ اختیار کرو، میرے اخلاق عادات اختیار کرو، تو پھر اللہ کو ہم سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جو خاندانی سکے ہیں وہ نہیں چلتے کہ میں تو شاعری ہوں، میں تو قریشی صاحب ہوں، میں تو میاں صاحب ہوں۔ وہاں صرف ایک ہی سکہ چلتا ہے کہ کون جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناتا ہے اور آپ کی باتوں پر پختہ یقین رکھتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ویران جگہ ربضہ تھی وہاں بھیج دیا تھا۔ وہ حج کے دنوں میں راستہ عراق سے لوگ جو حاجی آتے تھے تو شارٹ کٹ کے طور پر مکہ جاتے ہوئے ربضہ سے گزرتے تھے، باقی سارا سال وہ راستہ ویران رہتا تھا۔ تو وہ اپنی بیوی، بیٹی اور خود 3 افراد کے ساتھ وہاں جا کر قیام فرما لی۔ ان کی موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم کہنے لگی اب ہم اس ویرانے میں ہیں، میں بوڑھی عورت، یہ چھوٹی بچی، تجھے غسل کون دے گا، تجھے کفن کون دے گا، تیرا جنازہ کون پڑے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تجھے قبر میں اتارے گا کون؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے اللہ کی بندی ما کذبت وما کذبت، نہ میں تمہیں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والا کبھی جھوٹ بولتا تھا۔ میں ایک مجلس میں تھا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے۔ اور میں نے دیکھا کہ اس مجلس کے جتنے ساتھی تھے وہ مجھ سے پہلے مر گئے اور شہروں میں مر گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں اس جنگل میں، تو مجھے یقین ہے کوئی میرا جنازہ پڑھنے آئے۔
وہ کہنے لگی انا وقد انقطع الحاج، کہنے لگی ابو ذر یہ کیسے ہوگا، اب تو حج بھی کوئی نہیں ہے کہ حج کے قافلے گزریں اور کوئی تیرا جنازہ پڑھ دے۔ فرمانے لگے کہنے والا بہت سے، یہ یقین کر لو جتنی عام بات ہو گئی ہے، جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، سوچ کے بغیر تو بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا کے رکھ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جھوٹ یم الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ کامیاب کر دیتا ہے۔ دودھ سے اللہ مال گھٹاتا ہے اور صدقے سے اللہ مال بڑھاتا ہے۔ کہنے لگے جا راستے پر بیٹھ، کوئی آئے گا تو وہ جا کے بیچاری نے کہا چلو بوڑھا آدمی ہے، فرمایا تمہیں کیا ہوا، کہا کوئی بھی نہیں آیا، اللہ کے بندے آئے گا بھی کوئی نہیں۔ اگلا دن گزرا، اگلا دن آیا، فرمایا کہ بیگم جاؤ اور ذرا راستے پہ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگی وہ راستے میں ریت کے سوا کچھ نہیں ہے، کہا تو جا تو صحیح، وہ جا کے بیٹھ گئی، کوئی بھی نہیں گزرا۔ شام کو واپس آئیں، کہنے لگی کوئی بھی نہیں گزرا۔ تیس دن اور آپ کو اپنی موت کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، میرے صحابہ میں سے 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے، علی ان میں سے، سبحان اللہ۔ فرمایا ابو ذر، مقداد اور سلمان، ان 4 سے میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میں پیار کرتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے، علی ان میں سے ہے۔ آگے چل کے لوگ امت نے بے وفائی کرنی تھی، آپ نے ایک دفعہ فرمایا بھی سے علی میرے بعد امت تو اس سے بے وفائی کرے گی، کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا؟ کہنے لگے ہاں تیرا دین تو سلامت رہے گا۔ تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کی بے وفائیوں سے اتنا دکھی ہوئے، فجر کی نماز پڑھ کے مسلح پر بیٹھتے تھے، داڑھی کو ایسے ایسا کرتے، فرماتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہو۔ ایک دفعہ آپ بہت بیمار ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا۔ آپ نے فرمایا علی نہیں ابھی نہیں، تو اس دن مرے گا، آپ نے اپنا ہاتھ ایسے رکھ، جب تیرے اس سر کے خون سے یوں ہاتھ نیچے لائے تیری یہ داڑھی رنگین ہوگی تو اس دن مرے گا، تو اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ تو پھر وہ حدیث یاد کر کے اسے داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تو کب رنگین ہوگا، تو کب رنگین ہو۔ اب کے جو سے من ساتھی وہ انتہائی بے وفا، مصر پر معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا، اور ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں لپیٹ کے آگ لگا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمگین ہوئے اور حکم دیا کہ نکلو ان کے خلاف جہاد کے لیے، اور آپ خود نکلے اور خیمہ کوفے سے باہر لگا کے آپ نے وہاں قیام کیا۔ صبح اٹھے تو ایک آدمی بھی نہیں آیا، ایک آدمی بھی نہیں آیا، اور کوفہ مرکز صاحب کے محبت کرنے والوں تو انتہائی دل برداشتہ ہو کر پھر واپس چلے گئے نہیں گھر۔ تو اس لیے 3 دفعہ کہا 4 آدمیوں سے اللہ پیار کرتا ہے، اور علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان، اور ابو ذر بھی ان میں سے ہے، مقداد بھی ان میں سے ہے، سلمان بھی۔ جب 3 دن آیا تو بیٹی سے کہنے لگے بکرا ذبح کر، اور مانا تیار، آج مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنا۔ اللہ اللہ، ایسا یقین اللہ کے نبی کی بات۔ اور ہم کیسے اپنے محبوب، ایک تو ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کون ہیں۔ یہ جو ہمارے انگلش میڈیم سکولز ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، انہوں نے نصاب سے نبی کی زندگی نکال کے رکھی۔ بچوں کا قصور نہیں ہے، ماں باپ، پہلا قصور ماں باپ کا کہ ظالموں اگر سکول میں کچھ نہیں پڑھا رہے تم تو پڑھاؤ کہ میرا نبی کیسے۔ اللہ نے فطرت میں رکھ دی ہے نبی کی محبت۔ پرانی بات ہے، میری کمر میں بہت درد ہو گیا تو 2 مہینے میں نے رائمنڈ سے چھٹی کی، تو اب میں سوچوں کہ میں وقت کیسے گزاروں، میری زندگی تو اللہ کے فضل سے یوں چلی ہے، اللہ چلاتا رہے، اسی پر موت پائے۔
طرح اللہ نے مجھے گھمایا اپنا نام کے ساتھ، تو وہ تنہائی اور بیکاری، طبیعت خراب ہونے لگی، چھٹیاں تھیں تو میں نے اپنے فیملی کے سارے، یہ میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے، بہنوں کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے، میرے بھائی کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے، سب کو میں نے اکٹھا کر اور میں ان میں تعلیم کرواتا جو فضائل اعمال ہے۔ اور وہ بچے تھے، وہ کہیں مجھے بڑے ابا کہتے تھے بڑے ابا یہ تو کل بھی سنی تھی، تو میں پریشان ہو گیا، بھائی اب میں کیا کروں، جو میں حدیث شروع کروں یہ تو کل بھی سنی تھی۔ تو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے کہا اچھا اس کو ہم چھوڑتے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سناتا ہوں۔ کہنے لگے ہاں ہاں ہاں۔ تو میں نے 2 مہینے پورے اللہ کے فضل و کرم اپنے نبی کی پوری زندگی سنائی۔ میرے اللہ نے مجھے توفیق، میں نے اللہ کے محبوب کو کی زندگی کو سینے سے میں نے اسے پڑھا،